کی صفات خیال سے کرو جعلہ کرتا ہے اس کو تصرف کرنے والا، اس کو کیا بناتا ہے مگر سارے کاموں میں یا بعض کاموں میں؟ ہاں اللہ پاک شاہ ولی اللہ کی قبر پر لاکھ لاکھ رحمتیں نازل کرے، لاکھ لاکھ رحمتیں نازل کرے۔ خدا کرے ہمیں راہ ہی کوئی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں آتا مسئلہ توحید کا، ایک دعا کے بندے خدا کی بڑی خدمت کیجیے۔ کرتا ہے اس کو متصرف فی بعض الامور الخاصات، بعض امور خاصات، سارے کاموں میں نہ بعض اور بعض امور خاصہ وہی چھوٹی آ جاتا ہے سارا، بعض امور خاصہ میں آ جا تصرف آ جا اور قبول کرتا ہے اس کی سفارش کو، اور اس کے بعد میں جو ان کی باتیں کرتے پکارتے ہیں ان کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ سفارش والا مسئلہ یاد ہے۔ بے منزلات مالک الملوک کے، بمنزل بڑے بادشاہ کے، بھیجتا ہے ہر طرف ایک بادشاہ کو، ہر طرف پر، ہر صوبے میں، ہر علاقے میں اپنا نواب جج بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اچھا یکللہ دے دیتا ہے اس کو تصرف اس مملکت کا کہ وہ بزرگوں طالب علم ہو بالکل جواب میں بزرگ چلے گا، جواب میں دے میں طالب علم سر حضرت میرے استاد فرماتے، حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی خوش طبی کرتے فرماتے آؤ طالب علم ہو آؤ۔ اور سنو میں نے عرض کیا تھا کہ سارے جہان کا تصرف نہیں بلکہ خاص اطراف کا، خاص علاقے کا، کہ خاص علاقے کے سارے کام نہ بلکہ یہ پڑھو یقلدہ تدبیر تلک المملکۃ فیما اتی الامور العظام، بڑے کاموں کے ما سوا، بڑے کام ان کے حوالے نہیں ہوتے، بڑے کام بادشاہ آپ طے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کی تدبیر ان کو دیتا ہے۔ ایسی ساری بات کی نہیں، تدبیر سارے جہان کی نہیں دیتا بلکہ خاص جگہ کہ بڑے کاموں کی نہیں بلکہ چھوٹے کام۔ اچھا ابو فرمین فایا کا لگ لاجو لسان ہو، ایک بات لڑکتی ہے زبان اس کی جو نام رکھے ان کا عباد اللہ، وہ کہتے ہیں خدا کے نواب نائب کہ ہم ان کو عبداللہ کہیں، ہم ہی عبد تے اے بھی عبد ہو، یہ تو مساوات، یہ تو توحید ہے۔ جن راستے سے ان کو گمراہ کیا وہی راستے سے مسلمانوں کو لیا، ایسا بچا نہ سکے، اچھا کیوں بچا نہ سکے؟ ایک مولوی صاحب تھا میرے پاس پڑھتا تھا، وہ کہتا میرے گھر میں ایک حاجی ہے، وہ کہتے مولوی صاحب ہم اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم عبدہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے سلطانہ ورسولہ، عبد کیوں پڑھے؟ ابو بکر صدیق تو پڑھ گئے مگر یہ بڑے عاشق ہیں، بڑے بے ایمان جو تھے، بڑے بے ایمان جو تھے، ابو بکر صدیق تو پڑھتا رہے کہ عبدہ ورسولہ، اب کیسا پڑھ دوں سلطانہ ورسولہ، عبد کیوں پڑھوں؟ ایک موت ان کو پڑھی مشرکین کو، کہتے ہم ان کو عبد کیوں کہیں؟ وہی عبد تھے ہم ہی عبد، پھر تو مساوات برابر ہو گئے۔ اس صورت جو فایا کا لاج لاجو لڑکتی تھی زبان ان کی کہ نام رکھے ان کا عبداللہ، پس برابر کرے ان کو دیکھے ان کو، پس عدول کیا اس سے طرف نام رکھے ان کے ابنا اللہ، یہ اللہ کے بیٹے کیا ہے؟ ہاں ابتدا میں جہاں سے غلطی لگی، پچھلے لوگوں نے حقیقی بیٹا بنا لیا، ابنا اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ محبوب اللہ کے خدا کے معشوق ہیں، خدا کے محبوب ہیں معشوق ہیں، اور نام رکھا اپنے نفس کا بندہ ان کا، اپنے آپ کو ان کا بندہ بنا دیا، عبد العزا، عبداللہ، عبد یعوس، سمجھے وہ بات؟ اچھا عبد المسیح، عبد العزا، آگے لفظ سنو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے، فرمائے میرا ہاذا مرض جمہور الیہود والنصارى والمشرکین، جمہور یہود نصارہ کے مشرکین کی بیماری اللہ صحیح نواز ہے۔ اگلے لفظ پڑھو وبعض الغلاة من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا ھذا،
یہود نصارا تے مجوس کا ہے مر باز غالی منافق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دین میں جو یہ ہے یہ ان کا مذہبی یہی ہے. یہ کون ہیں ہم وباغ الغلاة من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا ھذا. یہ میں قبر پر رکھو یہ شاہ صاحب ان کا نام ہے. باز غالی جو منافق ہیں, منافق زبان سے کہتے ہیں کوئی الہ کو نہیں اتے الہ بنائے ہوئے. سمجھے ہمارے دن میں یہ جو ہے دن ہمارا جو یہ ہے جنہیں ہمارا زمانہ ان میں یہ منافق جو ہے کلمے گو ہے لیکن کرتے تھے سارا کچھ شرک ہے. ایک غالی ان کا مذہبی یہی. اور سمجھے گا بعض الغلاة من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا ھذا. وہ نہ سمجھو گے. اچھا ایک دو حوالے آ گئے حضرت. ایک تیسرا ماخذ چا پڑھو پیچھے پاس کر چھوڑے سے. لیکن ماخذ نمبر 3 لیکن قول من زندقاتہم قولہم, لیکن تھا ان مشرکین کی بے دینی یہ کہ ان کا قول تھا اللہ ہنالک اشخاصا, تحقیق ایک جگہ چند ہستیاں ہیں فرشتوں کی تے ارواح کی. میں انشاءاللہ تمہیں سمجھوں گا کسی چیز کو نہیں چھوڑا, ہر چیز کی مورتی تیار کی انہوں نے. ارواح کیا, عقول کیا, آسمان کیا, زمین کیا, بیماریاں کیا, بخار کی مورتی ہے. سمجھے گے 33 کروڑ مورتیاں ہیں ہندوستان کے اندر. مولانا عثمانی لکھے ہندوستان میں 33 کروڑ ہر شے کی مورتی تیار کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں. بخار کی مورتی ہے پوجا کرتے ہیں بخار ساتھ ہی بچاؤں یہ سمجھ میں نہ. ایک مشرکین نے کوئی شے زمین کی مورتی ہے, آسمان کی مورتی ہے, بادلوں کی مورتی ہے, ہر سانپ کی مورتی ہے, سب شے کا مورتی تیار کیجیے نا. اچھا فرمائے لیکن ہنالک اشخاصا, اس جگہ ہستیاں ملائکہ سے کہ ارواح سے وہ تصرف کرتے ہیں زمین کے اندر, مگر کہاں فیما امور, ہاں بڑے کاموں میں نا یاد رکھا ہے میری بات, بڑے کاموں میں فیما دون الامور الازام من اصلاح حال العابد, جو ان کی عبادت کرے اس کے حال کی اصلاح کرتے ہیں, اس چیز کے اندر جو رجوع کرتا ہے اس کے خاص نفس کی طرف, اولاد کی طرف, اموال کی طرف. ان کے مالوں کی خیر کر چھوڑی, اولادوں میں خیر کر چھوڑی, اس کی جان میں بیماری لگ گئی تھے نزلہ چھے جاتے خیر کر چھوڑی, بغیر ٹیکے دے بغیر گوڑی دے. سمجھے تو وَشَبَّهُوهُمْ بِحَالِ الْمُلُوكِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَلِكِ الْمُلُوكِ, انہوں نے ان کو تشبیہ دی جس طرح بڑے بادشاہ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے. وَبِحَالِ الشُّفَاءِ وَالنُّطْبَاءِ, اور ان کو تشبیہ دی حال سفارشی اتے وزیروں کے ساتھ نسبت کرنے کے طرف بادشاہ کے جو تصرف کرنے والا ہے صاف جبر کے. جو بڑا بادشاہ ہوتے وہ تصرف بالجبروت ہے, سارے ملک میں تصرف کرنے والا, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ سفارشی ہیں, ان کے ندیم کے وزیر مشیر ہیں. سمجھا, یہ ان کے ساتھ انہوں نے تشبیہ کی. سمجھیے گا صرف 2 باتیں تمہاری رہتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس غلط نظریے میں کیوں مبتلا ہوئے, میں صرف وہی سمجھا دیے. اور لکھتے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے میں وہ کیوں مبتلا ہوئے. عبارت ومن شاء ما نطقت به الشرائع, منشا اس قیاس کا کیا تھا, وہ بولا ساتھ اس کے شریعتوں نے کیا من تفویض الامور, سونپ دینا کاموں کا در فرشتوں کے. یہ میں پورا سمجھے سا انشاءاللہ کہ ملائکہ کے حوالے جو ہے کام وہ کس طرح پر ہے. سمجھے گے شرفی تصور میں سمجھاؤں گا. شاہ صاحب فرماتے انہوں نے یہ پڑھا تو سنا کہ کتنی کام اللہ پاک نے فرشتوں کے حوالے کیے. انہوں نے یہی قیاس کر لیا کہ یہ نوابوں کی طرح مختار جو چاہیں گے کریں. آگا ہے ابو وسط استجابت دعاء المقربین من الناس, اور قبول ہونا دعا مقربین کا لوگوں سے. مقربین کی دعا قبول ہوتی تھی, اس سے انہوں نے شفاعت کا عقیدہ بنا. سمجھے, حالانکہ ملائکہ کا تصرف اختیاری نہیں, تعمیل احکام کی کرتے ہیں مختار کو نہیں. دعا مانگنے والا بھی سائل اللہ پاک کی مرضی پڑے, قبول کرے نہ کرے نہ کرے. انہوں نے اس کو پکا بنا رکھا کہ جو کہتے ہیں منوا لیتے ہیں. وہ نہ سمجھو ہی باتیں بے فرمائے
تے گمان کیا ان لوگوں نے اس کو تصرف ان فرشتوں سے، ان سمجھا تصرف کرتے ہیں، مثل تصرف کرنا بادشاہوں کا، قیاس کیا غیب کو شاہد کے اوپر، اور یہی فساد ہے. سمجھے نہیں؟ ابو براتے فوج الکبیر کی فارسی میں نہیں پڑھتا جیسے یہی ایک ہی جس طرح پہلے عبادت میں ہے اس میں سارا کچھ یہی ہے. سمجھو بھائی وہ سارے میں توجہ کیا کرو تھوڑی دیر کے میرے کاکے مشرکین اپنے معبودوں کو شفیع قاری سمجھتے تھے. شفیع قاری عالم الغیب شاہ سے جہاں پاس ہو جو کہہ کے پکارے سنتے ہیں دکھ دادی دیکھتے ہیں کرتے سارا کہ اپنے معبودوں کو وہ متصرف ہی مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ تصرف کا عقیدہ رکھتے. میری گال سنو تصرف کا عقیدہ رکھتے تھے. لیکن سارے جہان میں تصرف کا عقیدہ رکھتے یا بعض خطوں میں؟ بعض خطوں کے سارے کاموں میں یا چھوٹے کاموں میں؟ پا ہے کہ نہیں پا ہے؟ مکے کا مشرک سارے جہان کے تصرف کو اپنے معبودوں کے لیے ثابت اور اپنے معبودوں کے لیے بڑے کاموں کا تصرف ہی ثابت نہیں کرتا تھا، چھوٹے کاموں کا تصرف مانتا تھا کہ نہیں؟ کہتا ہے مگر ہو میں عقیدہ بریلویہ دربار تصرف سنانا چاہتا ہوں کہ ان نے کیا کیا ہے. ہمارے یاروں نے ان کا عقیدہ پڑھایا جاتا پچھو عبارت پڑھا اٹھایا مگر پھر دوبارہ دوہرا رہا. سنو احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ان کے اعلیٰ حضرت ہیں سالوں سے بڑے ہیں وہ لکھتے ہیں ان کی کتاب برکات الامداد کیا نام برکات الامداد کے صفحہ 8 میں لکھتی ہیں. لکھ دیں گے حضور علیہ السلام ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں. ہر قسم کی اللہ خیر کرے. کیا بڑی چھوٹی کی تخصیص کو یہ ہے کہ بعد حاجت روائی فرماتے ہیں. ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں. ہر قسم چھوٹی بڑی جس قسم. اب دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں. دنیا و سب مرادیں حضور کے اختیار. سمجھے نہیں؟ اب ان بزرگوں نے مخصوص خطے بڑھائے یا دونوں جہان بڑھائے. مکے کا مشرق کے دوسرے جہان کا قائل ہی نہیں تھا مگر یہ دونوں جہان کے نام کہتے ہیں. دونوں جہان کی لفظ دیکھو جو دنیا و آخرت کی سب مرادیں کیا سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہے. دنیا کی تھی آخرت ان سے آگے گئے یا پیچھے؟ اور سائیکل کی رفتار ایک ہوائی جہاز یہ دیکھنے کی چیز سعودی عرب میں ابو ظبی کا سوال بچا یہ پہلے آتے لنگرے نہیں سائیکل کی کئی ہوا نکل گئی کئی ویلے ٹرتے ملتے چلے گئے. سب مراد حضور کے اختیار. کوئی حد کو نہیں کوئی تحدید کو نہیں بڑے چھوٹے سمجھے گئے. ابو آگے لکھتے ہیں دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں جسے جو چاہے عطا کریں. سمجھے ان میں تخصیص ہے کچھ چھوٹے بڑے کام. آگے صفحہ 235 میں باخت نمبر 3 اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں. اولیاء کرام تمام عالم میں بس سنو کے صحیح اس میں سارے جہان میں تصرف کرتے رہتے ہیں. اب میں تم سے پوچھتا ہوں مسجد میں بیٹھے انصاف کرو یہ تم سے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے؟ اور نام رات مخصوص خطوں میں بڑے کاموں میں نہیں چھوٹے کاموں میں. ایک دن تمام جہان میں اولیاء کرام تصرف کرتے ہیں. تمام جہان کوئی چھوٹا کہ بڑا کہ کوئی تخصیص وہ نہ سمجھو گے. میں نے اگلے دن تمہیں سنا تھے یہ شعر اور
آپ نے احمد رضا خان صاحب کے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معظوم بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار سارے جہان کے کاموں کا تصرف کرنے والے جو ہیں حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، سمجھے؟ میرے بزرگوں میں آگے عبارت پڑھتا ہوں مفتی احمد یار صاحب گجراتی کی، وہی شعر سنایا تمہیں احد سے احمد، احمد سے تجھ کو کون اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، پڑھایا میرے مفتی احمد یار صاحب دل لفظ سنو جا، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پروردگار کونین کے مالک، کونین جان دو دون جہان، کونین کے مالک و مختار زمین کے مالک، آسمان کے مالک، اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک، جنان کے مالک، رب کے احکام کے مالک، انعام کے مالک، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، تم جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، سمجھے حضرت؟ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کے ہاتھ کی، ان میں انہوں نے ایک جہان کی تخصیص کی ہے یا بعض قابو کی تخصیص کی ہے؟ تم جہان کیا وہاں کی مرادیں، یہاں کی مرادیں، چھوٹی بڑی سب ساری حضرت کے اختیارات میں ہیں، اولیاء کرام کے تصرفات، ان سے آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ اچھا اب میں ذرا پوچھو میرے بزرگوں، ایک اور بات آج کرنا چاہتا ہوں، ایک شعر لکھے تو صحیح پڑھنا دیر لگ سے مفتی کے میں نے تمہیں کیا کہا کہ مشرکین شرک میں کیوں مبتلا ہوئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ دنیاوی سلطنت پا کے، جس طرح یہاں تھانے دار ڈپٹی کلکٹر فلانا فلانا انہوں نے اللہ کے دربار میں ایسے بنائے۔ حضرت بریلویہ حضرات کو بھی یہی ہے، کئی قیاس کے اوپر انہوں نے سارا کام بنایا، اور تمہارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے باطل قیاس بریلویہ صفحہ 36 میں مفتی احمد یار لکھتے ہیں دنیاوی کاروبار آخرت کا نمونہ ہے، دنیاوی کاروبار آخرت کا نمونہ ہے۔ اور جال حق میں دیکھو، دنیاوی بادشاہ کو اپنے مقرر کیے ہوئے حکام کو اپنی بادشاہت کا مختار کر دیتے ہیں، پڑھ لینا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہی قیاس کر رہے ہیں کہ جس طرح حکام ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، اردو عبارت پڑھ چھوڑا ہے میں، اور کیا نہیں پڑھا۔ عرض کرنا تھا بریلوی حضرات کا تصرف کا عقیدہ مشرکین سے آگے ہے، سمجھا کہ قیاس کے قیاس کیا ہے؟ مہربانی کرتے صفحہ 37 کے اندر عقیدہ بریلویہ دربارہ معبودیہ، اس کو سمجھا میں تو آپ کو جو معبودیت میں انہوں نے کیا کیا۔ مولوی احمد محمد یار صاحب گلوی میرے گھر کے قریب ان کا گھر ہے، تے مسئلہ کن بریلوی فوت ہو گئے، ان کی دیوان میں شعروں میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے، دیوان میں لکھ دیں، سنو ہو پہلا شعر، ہست مسجود ماں محمد ماں، کہنا سکتے ہست مسجود ماں، ہمارا مسجود ہمارا سجدہ کن کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہست مسجود ماں محمد ماں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک ہمارے مسجود ہیں، کہنا سمجھو گے، سجدہ درگاہ سے عبادت ماست، سجدہ درگاہ اس کے دروازے کا سجدہ ہماری عبادت، یہ لفظ صریح ہے کہ اللہ خیر کرے، کون سجدہ درگاہ عبادت اس کے درگاہ کا سجدہ ہماری عبادت۔ اب کوئی اس میں کوئی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے؟ تعبیر ہے، صاف عبادت کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ سجدہ درگاہ عبادت ہماری عبادت اس کی درگاہ کا سجدہ ہے، کون سمجھو گے؟ اگلا دوسرا شعر پڑھو، اگو لکھ دے، پنج وقت ماخذ نمبر 2، پنج وقت جانب کعبہ است سجدہ،
جواب دیتا سیدھا کتنی وقت کریں؟ 5 وقت. 5 نماز ہے نا 5 وقت جانب کعبہ سجدائے در ہر زمان بسوئے محمد نماز ماں. در ہر زمان ہر وقت رسول اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. سیدھا تے 5 وقت کریں اللہ پاک کو 5 وقت خدا کی نماز تے نبی پاک کی نماز ہر وقت کرتی ہے. ہر وقت یہ دیکھو نا در ہر زمان بسوئے محمد نماز. اصلی نماز ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ. اب نے کچھ نہ کھائے وہ میں نہیں چھوڑے. اچھا ان کا نام لیتے ہیں کہ زخم ان کے تنخواہ کرتے وہ مومن اللہ رحم کرے. جو جس کی مرضی میں بکواس کرے پوچھے ہوئے ایک کتنی زوردار لفظ در ہر زمان بسوئے محمد نماز. اصلی ہر وقت رسول اللہ کی نماز میرے پر کتنی شرعی الفاظ عبادات. اللہ رحم کرے. کیا پڑھتے روز التحیات والصلوات والطیبات ساری بات نماز سارے اللہ پاک واسطے وہ اگر بسوئے محمد نماز. تو تیسرا شعر ماخذ نمبر 3 میں لکھ دئی ہو. ہاں سنی ہو ایک تیسرا گرن مسجودش محمد مصطفیٰ. کیا گرن مسجودش محمد مصطفیٰ ای محمد یار غدار بود. ادھر نہ محمد یار یہی جوان پائے پیر سارے پنجاب دا وہی بڑے مرید نے سمجھے نا سی ادھر محمد یار. اب اگر میرا سیدھا نبی پاک کو نہیں تو میں محمد یار غدار ہوں. سنے بھائی گرن مسجودش محمد مصطفیٰ اگر میرا مسجود محمد مصطفیٰ کہیں نہیں تو محمد ای محمد یار غدار بود. اور میں غدار تمہارا سجدہ ہے نبی پاک کو تو سارے غدار. ہاں ای محمد یار غدار ہے بابا یہ بڑا غدار ہے رسول اللہ کو سجدہ رہتا ہے. بل 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 اللہ رحم کرے سی پتہ نہیں اللہ کی مرضی. اے بھلے ہی دیکھو یہ کتنی تقریر شریعت کے خلاف شرعی الفاظ خیر. اور کیا لکھ دے میں کوئی بھی لکھائی تھا یہاں میں نے نہیں لکھا اس کے لازم اس کا نام آخر میں جو کیا نام ہے محمد یار. اچھا لکھ دے گر محمد نے اے محمد کی بات کون ہے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا. گر محمد نے اگر کوئی محمد یار نے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا اب تو سمجھو مسلمان ہے دغاباز نہیں. کون تھا میں مسلمان ہے خدا بڑا کھڑا تیری مہربانی دا برادہ ٹھاکا کتنی کی. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا اب تو سمجھو کہ مسلمان ہے غدار نہیں. اے کاظمی صاحب ان کی تائید لکھی جو یہ ہے کہ وہ ہے کہ لکھا اے حضرت معبودیت دے مسئلے معبودیت چے حال کیتے اور شعر کا پڑھتا حضور دی تعریف چاہتے اندے بپا نالے عبودیت بسر تاج الوہیت. پاپا پاؤں میں اکھے جوتی تھی عبودیت ابدیت کی سر دیتے تو الوہیت کا تاج ہے. سمجھے ہو لات کو اگر وہ کہے جو معبود الہ ہے تو کافر ہے. ایک نام موبل تعویل کرے گا بے کچھ لاکھا اس پپا نالے عبودیت پاؤں میں عبودیت کی جوتی ہے صرف ابدیت بس ہر تاج الوہیت سر پر تاج الوہیت کا خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے. قیامت کے دن خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے. اب پی جا کے لکھے میں شعر تھوڑے لکھے بتاتے تھے جو انی عبدہ کی بن سری ہر دم خدا کے عرش پر انی اللہ بن کے نکلیں گے. ساری یادی انی عبدہ کی بینسری بجاتے رہے میں عبدہ کیا بتائیں خدا کے عرش پر انی اللہ بن کے نکلیں گے خدا بن کے نکل سے. کون پوچھے جی اللہ رحم
بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ پڑھ کے نکلے اور سن دے پیو ہے کوئی گنجائش کا سب تک معلوم تھی اللہ جان مفتی احمد یار صاحب کا ایک جملہ سلطنت مصطفیٰ ہے کہ مولوی لوگ ہیں لکھے سے میں ہو کے پڑھتا معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہیں معلوم ہوا جتنی فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے اصل اس تاج ور کی بندگی اور بندگی کیا دا معنی عبادت نہیں عبادت دا معنی بندگی ہے اللہ خیر کرے بندگی عبادت دا کیا معنی عبادت دا معنی بندگی ہے اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے تاجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے سمجھا ان کی بندگی ہوں دیکھو بندگی کی نسبت کی تھی میرے صاحب حالانکہ بندگی عبادت کا ترجمہ ہے اردو کے اندر فارسی کے اندر وہ سنتے جو اللہ معاف کرے ایک ہو کے میں مشرقین کا عقیدہ آپ کی جن سے ایک بڑے کا عقیدہ ہوں ذرا شیعہ جو ہیں شیعہ ان کا عقیدہ کرتا ہوں پھر آگے جاؤں شیعہ حضرات کی 4 کتابیں ہیں ہماری سیاستہ ہے 6 ان کی 4 ہیں جن کو سیاہ کہتی ہیں اصول کافی تھے فرو کافی تھے اصول کافی اور کی بڑی معتبر کتاب سمجھ لو اصول کافی میں کلینی باپ پڑھتا ہے اصول کافی کے اندر یہ لکھا میں نے تمہارے کو عقیدہ تو شیعہ کے لیے باب تفویض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لفظ باب تفویض باب سونپ دینے کا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وَإِلَى الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تے اماموں کی طرف اللہ پاک نے سونپ دیا فی امر دین فی دین کے کام جتنی تھے اللہ پاک نے حضور کی طرف کہ ہمارے اماموں کی طرف سونپ دیا باہر امام ہیں ان کی طرف سونپ دیا اے ہے عنوان کہا تو سنو بڑی دار ضروری اے کیا ہے عنوان اے ترجمہ باب تھے نیچے لکھ دے دیکھو نیچے کتاب میں سمجھے گا زرارہ کہتا ہے سنا میں نے ابا جعفر کے ابا عبداللہ علیہ السلام سے دونوں فرماتے تھے ان اللہ عز و جل اللہ عز و جل نے سونپ دیا اپنے نبی علیہ السلام کی طرف امر اپنی مخلوق کا امرا ہلکے ہی اپنی مخلوق کا معاملہ اللہ پاک نے نبی پاک کی طرف سونپ دیا ابو جلو لے جاؤ زورا تاکہ دیکھے کہ کیسے ان کی تابعداری کرتے ہیں پھر پڑھا انہوں نے یہ آیت ما تاکم رسول فخذو جو کو رسول تم کو دے لو جو جیسے روکے رک جاؤ یہ عبارت ہے اصول کافی کتاب الحجت اچھا بات تو سنو اس میں کیا لفظ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کا معاملہ کس کی طرف سونپا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو رکھو ابو جلو ما خضر بردون ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ اللہ تعالی ہمیشہ رہا اکیلا اپنی وحدانیت کے ساتھ صرف اکیلا تھا اس کے بعد پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حضرت علی کو دو بی بی فاطمہ الزہرا کو پھر ان 3 کو پیدا کیا فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ 1000 سال تک یہ پھر ٹھہرے رہے اس کے بعد پیدا کیا تمامی اشیاء کو کہ گواہ کیا ان کو حاضر کیا ان کو ان کی پیدائش پر جو چیز اللہ پاک بناتا رہا ان 3 بزرگوں کو ان پر حاضر کیا دکھلایا ان کو یہ میں بنا رہا اور جاری کیا ان کی تابعداری ان پر وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ سونپ دیے ان اشیاء مخلوقات کے کاموں کو کن کی طرف ان 3 بزرگوں کی طرف اس کو دیکھو پس وہ حلال کرتے ہیں جو چاہیں حرام کریں جو چاہیں اصول کافی دیکھو حضرت اور میں نے دیکھو دھکار سمجھانے والی ضرور باب تے کلینی نے یہ باندھا کہ اللہ پاک نے سونپ دیا کہ حوالے کیا ائمہ کے وہ دیکھنا ہے کہ حوالے کیا کیا دنیا کے کام یا دین کے کام
حوالے کیا کیا؟ دنیا کے کام یا دین کے کام؟ کلینی کے لفظ کیا کرے؟ فی دین کے کام سونپ ہے کہ کام؟ اچھا میرے حضرتوں جہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک جو تصرف کے سونپا گیا ہے وہ دین کے کام سونپے گیا، دنیا کا لفظ ہو فی امر دین ہے کہ نہیں؟ اچھا آگے میرے بزرگوں آگے دیکھو حضرات کو، یہ ہوں دل پڑھی ہوئی بات